السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت چھٹی اردو کا سبق نمبر جو 3 ہے، یعنی کہ شاعری کشمیر مہجور، اس کے درسی سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے آپ پلے لسٹ میں جا کر سارے ویڈیوز جو بھی ہیں وہ آپ کی کلاس 6th 7th 8th کے باقی ویڈیوز کو بھی بڑی آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ میں ہماری چینل کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ہمیں بھی تھوڑی سی موٹیویشن ملتی رہے اور آپ لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 جو ہے وہ کچھ یوں ہے: مہجور کا پورا نام کیا تھا؟ تو پیارے بچوں، اس کا جواب یوں ہوگا: مہجور کا پورا نام پیرزادہ غلام احمد تھا۔ یہاں عہد ہو گیا ہے لیکن احمد ایسے لکھا جاتا ہے پیارے بچوں، ٹھیک ہے؟ غلام احمد تھا۔ سوال نمبر 2: مہجور کہاں پیدا ہوئے؟ آئی بات سمجھ بچوں؟ تو سوال نمبر 2 ہے کہ مہجور کہاں پیدا ہوئے؟ تو مہجور متری گام پلوامہ میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 3: مہجور نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ تو جواب ہوگا: مہجور نے ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی۔ سوال نمبر 4: مہجور نے پنجاب کا پہلا جو سفر تھا وہ کب کیا؟ ٹھیک ہے بچوں، مہجور نے پنجاب کا پہلا سفر 1905 عیسوی میں کیا۔ سوال نمبر 5: مہجور نے شعر گوئی کا باقاعدہ آغاز جو تھا وہ کب کیا؟ یعنی کہ انہوں نے شعر کہنے کا آغاز کب کیا؟ تو جواب: مہجور نے پنجاب کے سفر کے دوران شعر گوئی کا آغاز کیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے: پٹواری بننے کے بعد مہجور کہاں رہے؟ ٹھیک ہے بچوں، تو جواب ہوگا کہاں کہاں رہے؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہوگا بچوں: پٹواری بننے کے بعد مہجور لداخ، کرگل، ہجن، سورسیار، ہندوارہ اور آری گام میں رہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش، یہاں ہمارا سوال نمبر 6 مکمل ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے جو سوال نمبر 7 ہے: مہجور کی چند کتابوں کے نام بتائیے۔ تو پیارے بچوں، مہجور کی چند کتابیں جو ہیں وہ کچھ یوں ہیں: لداخ کا سفر نامہ، جواب پٹواری کے اوپر جو انہوں نے کتاب لکھی تھی، ٹھیک ہے بچوں، حیات رحیم، کلام مہجور اور پیام مہجور۔ یہ جور نہیں ہے یہاں پہ، قیام مہجور ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ قیام مہجور، پیام مہجور۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ یہ پیام مہجور ہے۔ یہ پی ڈی ایف میں تھوڑا بہت کبھی کبھار ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو پیارے بچوں اس کا دھیان رکھا کریں۔ اس لیے آپ کو ویڈیوز دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم ساتھ میں کہیں پہ غلطی ہوئی ہے تو اس کو دہراتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے لکھنا ہے۔ سوال نمبر 8: مہجور کا کلام کن کن زبانوں میں ترجمہ ہوا؟ تو جواب اس کا کچھ یوں ہوگا: مہجور کا کلام بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہوا، جیسے انگریزی، ہندی اور اردو زبانوں میں۔ یہ 3 زبانوں میں ان کا جو کلام تھا وہ ترجمہ ہوا۔ سوال نمبر 9: ریاست سے باہر مہجور کہاں کہاں گئے؟ یہاں پہ بھی نجور ہو گیا ہے، تو یہ نجور نہیں ہے، یہ پھر سے مہجور ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ مہجور ہے۔ ریاست سے باہر مہجور دہلی گئے، پنجاب گئے، ٹھیک ہے بچوں، ریاست سے باہر دہلی میں گئے اور وہ پنجاب گئے، ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ مہجور نے وظیفے کی پہلی قسط کب وصول کی؟ تو مہجور نے پہلی قسط 8 اپریل 1952 عیسوی کو پلوامہ کے سرکاری خزانے سے وصول کی، اور یہ ان کی پہلی اور آخری قسط بھی تھی کیونکہ اس کے ساتھ ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ سوال نمبر 11: مہجور کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ مہجور کا انتقال ان کے گاؤں متری گام میں اپریل 1952 کو ہوا۔ تو یہاں ہوتا ہے ہمارا سوال نمبر 11 مکمل۔ سوال نمبر 12: مہجور کا مزار کہاں ہے؟ مہجور کا مزار جو ہے وہ اتواجن سری نگر میں ہے، کیونکہ بعد میں اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے، نائب وزیر اعظم کشمیر جو تھے، انہوں نے ان کو وہاں سے نکال کر، آری گام سے نکال کر اتواجن میں مدفون کیا، ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ مہجور نے اپنے کلام میں کن کن باتوں پر زور دیا ہے؟ یہ اس کا آخری سوال ہے۔
مہجور نے اپنے کلام میں اتحاد، بھائی چارہ اور وطن پرستی پر زور دیا ہے۔ وہ کشمیر کی ایک ایک چیز سے محبت کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا وطن ہمیشہ ترقی کرے، ظلم کا خاتمہ ہو اور انسان کی قدر و قیمت بڑھے۔ تو پیارے بچوں، یہاں اس کے جو درسی سوالات ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں۔ تو بچوں یہاں ہوتا ہے ہمارا اگلا سوال شروع۔ سوال نمبر کیا ہے؟ سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے کہ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پاس جو الفاظ دیے ہوئے ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ پہلا لفظ جو ہے وہ ہے مروجہ تعلیم۔ مروجہ ہے، آج کل مروجہ تعلیم کی طرف زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے وہ لفظ ہے وہ ہے درس لینا۔ کسی استاد سے درس لینا اچھی بات ہے۔ خودداری تیسرا لفظ ہے، خودداری کسی انسان کو جھکنے نہیں دیتی ہے۔ فورتھ لفظ جو ہے شعر گوئی، اور اس کا جو جملہ بنایا ہے وہ کچھ یوں ہے، مہجور کو بچپن سے ہی شعر گوئی کا شوق تھا۔ اس کے بعد آتا ہے ملازمت۔ آج کل سرکاری ملازمت ملنا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے بچوں۔ مقبول، مشہور، مہجور کے گانے بہت مقبول ہوئے۔ تعریف، اظہر علی کی قابلیت کا ہر ایک تعریف کرتا ہے۔ ان کی جو قابلیت ہے اس کا ہر کوئی تعریف۔ سیاح، کشمیر میں ہر سال سیاح آتے ہیں۔ اعزاز، خانقاہ معلیٰ سے مہجور کے جنازے کو سرکاری اعزاز کے ساتھ شاعر، ادیبوں اور سرکاری افسروں کے جلوس میں افواجاً لے جایا گیا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ مطالعہ کرنا معلومات میں اضافہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ مطالعہ پہ لفظ ہو گیا۔ دلچسپی، مجید کو پڑھنے لکھنے میں اچھی دلچسپی ہے۔ اب یہ مجید قسمت والا ہے، پتہ نہیں ہے کون۔ عزت افزائی، 1951 میں حکومت جموں کشمیر نے اس عظیم شاعر کی عزت افزائی کی۔ سوچئے اور لکھیے، مہجور اسم علم ہے کیونکہ یہ ان کا تخلص ہے اور وہ اس سے مشہور ہیں۔ اسم علم اس اسم کو کہتے ہیں جس میں کسی شخص کے خصوصی نام کو ظاہر کریں۔ درج ذیل الفاظ میں اسم علم تلاش کیجیے۔ سری نگر، غالب، پٹواری، عاشق، سعیدہ بیگم، میر، کلندر، وظیفہ، خیاط، رحیم، خانقاہ معلیٰ اور افواجاً۔ تو پیارے بچوں، جو ورڈز اس میں اسم علم ہیں تو ان کو میں نے ریڈ سے ڈینوٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ غالب آتا ہے، ایک میر آتا ہے اور ایک رحیم۔ باقی کوئی بھی اس میں ایسا لفظ نہیں ہے جس کو ہم اسم علم کہہ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5، کچھ کشمیری شاعروں کے نام لکھیے، ان میں سے کون کہاں کہاں رہتا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا بچوں ڈاکٹر حامد کشمیری، شالیمار میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر جو فرید پربتی ہیں وہ وانبل، راولپورہ، سری نگر میں رہتے ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں۔ ڈاکٹر نذیر آزاد کوئل، پلوامہ میں رہتے ہیں۔ ڈاکٹر شفق سوپوری، تو یہ سوپور میں رہتے ہیں۔ کچھ اپنے کشمیری شاعروں کے نام لکھیے جو ابھی زندہ ہیں، یعنی کہ جن کو ابھی حیات ہیں، جو لوگ ابھی زندہ ہیں۔ جواب، شفق سوپوری ایک ہیں، نذیر آزاد، شیخ گلزار اور حامد کشمیری جو ہیں وہ ابھی زندہ ہیں۔ سوال نمبر 3، اپنے الفاظ میں مہجور کے حالات زندگی پر ایک مختصر سا نوٹ لکھیے۔ تو پیارے بچوں، مختصر سا نوٹ جو ہے وہ ہم نے آلریڈی لکھا ہوا ہے، آپ کو جسٹ اس کو ایک بار سننا ہے اور ہم اس کو بس آپ کو لائن بائی لائن پڑھ کے سناتے ہیں۔ شاعر کشمیر مہجور کا پورا نام پیرزادہ غلام احمد تھا۔ وہ متری گام، پلوامہ میں 11 اگست 1887 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام پیرزادہ عبداللہ شاہ تھا اور والدہ کا نام سعیدہ بیگم۔ مہجور کی ابتدائی تعلیم گھر میں ہوئی۔ وہ بچپن سے ہی دیندار اور ذہین تھے۔ ان کی طبیعت میں خودداری تھی اور اس لیے پیر مریدگی کے آبائی پیشے پر خود کما کر کھانے کو انہوں نے ترجیح دی۔ مہجور پہلے کشمیری شاعر ہیں جو عوام میں بے حد مقبول ہوئے، چنانچہ کشمیر میں ہر طرف ان کے گیت اور غزل گائی جاتی ہیں۔ کسان کھیتوں میں کام کرتے ہیں، ان کے نغمے گاتے ہیں، بچے باغوں میں ان کے گیت گاتے ہیں، عورتیں شادیوں میں اور تہواروں کے موقع پر مہجور کا کلام گاتی ہیں۔ مہجور کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے کلام میں ان کی زندگی میں کلام مہجور کے نام سے 11 حصوں میں اور پیام مہجور کے نام سے 6 حصوں میں شائع ہوا۔ مہجور کشمیر کے سب سے پہلے شاعر ہیں جن کا کلام ان کی زندگی میں کئی بار شائع ہوا، یہاں تک کہ بعض حصہ دیوانگری اور رومن رسم الخط میں بھی شائع ہوئے۔
ان کی بہت سی نظموں کا ترجمہ انگریزی، ہندی اور اردو میں ہو چکا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق یہاں مکمل ہوتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیوز میں جس میں ہم آپ کا لیسن نمبر جو ہے 4 ڈسکس کریں گے، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔